السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس بائی طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج محکوموں کی بات کرنی ہے، ہمیں مظلوموں کی بات کرنی ہے، اپنے حق سے لڑنے والوں کی بات کرنی ہے حسب سابق۔ لیکن آج میں مخاطب ہوں خصوصی طور پر تین کیٹیگریز کے پینشنرز سے، جس میں نیشنل بینک آف پاکستان، پی ٹی سی ایل اور ای او بی آئی کے پینشنرز شامل ہیں۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مظلومی بجا، آپ کی مالی مشکلات، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے پینشنرز کا جو آپ سے بھی زیادہ زبوں حالی کا شکار ہے؟ آج سے پہلے تو میں صرف ای او بی آئی کو ہی سمجھتا تھا، لیکن اب اس حقیقت کا جو منظر عام پر آنا ہے، اس کی تفصیل تو میں آپ کو متعلقہ ایک شخص کو اپنے چینل میں دعوت دے کر اس کی آپ کو سناؤں گا کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ریٹائر ہونے والے تمام لوگ، وہ کون سا محکمہ ہے اور وہ کون شخص ہے، یہ آنے والے ویڈیوز میں پتہ چلے گا۔ لیکن آج کے حوالے سے میں اس سے پہلے کہ اس کا ذکر کروں، میں نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز جو گزشتہ روز ظفر صادق صاحب محترم جو ہیں، انہوں نے آ کے ہمارے چینل پہ لیٹسٹ صورتحال بھی بتائی۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو ایشو ہے وہ اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قابل تقلید بات ہے باقی لوگوں کے لیے بھی۔ اور یہ ایک پوسٹ میرے سامنے ہے، اگر اسے میں پڑھ دوں تو ایک کمنٹس میں ایک ناظر نے پوچھا تھا ہم سے کہ یہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پوسٹ جو ہے وہ خاصی حد تک نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کا مسئلہ ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مورخہ 29 مارچ 2023 کو پینشنرز ایکشن کمیٹی کے نمائندہ وفد سے مذاکرات کے دوران کیے گئے وعدے اور 6 اپریل 2023 کو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں صدر بینک جناب رحمت علی حسنی اپنے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کو یقینی بنائے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے اعلان کردہ بجٹ انکریز کی ادائیگی کا بورڈ آف ڈائریکٹر سے منظوری کے بعد اعلان۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مورخہ 25/1/2024 کو کیے گئے آرڈر پر انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے فوری عمل درآمد کے احکامات صادر فرمائے۔ ان کی جو پینشن میں کمی تھی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوصف مینجمنٹ یہ نہیں کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر توہین عدالت کی درخواست دی گئی، جس کے بعد انہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا اسے کریں، اور اس پہ وہ مبینہ طور پر لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ بینک کی جانب سے 1995 میں جاری کردہ سرکولر کے مطابق پینشنرز کے میڈیکل الاؤنس کی فکسیشن کی جائے۔ پینشنرز کی وفات کے بعد فیملی پینشن کے کیس بلا تاخیر سینکشن کیے جائیں۔ پینشنرز کے میڈیکل ایکسیس آف سیلنگ کے کیسز سینکشن کرنے کا اختیار ریجنز کو دیا جائے۔ یہ ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز ایکشن کمیٹی ہے پاکستان اینڈ اوورسیز، ان کی طرف سے یہ پیغام، اور یہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد کا ہے، اس لیے میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اور اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف، اور اس سے مربوط آپ کو تھوڑی آخر میں آڈیو بھی سناؤں گا۔ میں آج آپ پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ پی آئی اے کے بہت سے پینشنرز اور ایک غالب اکثریت پینشنرز کی جو ورکر رہے ہیں، آفیسرز کی حد تک بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی پی آئی اے کے آفیسر سے پوچھیں، لیکن ورکر کی حد تک پی آئی اے میں جو اپنی جوانیاں سرو کر دیتے ہیں انہیں معمولی پینشن ملتی ہے، کیونکہ مراعات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ایئر ٹکٹ جو ہے اس کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے،
لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس فقط ایک ٹکٹ ہی ہو جو اس نے زندگی پوری میں کتنی دفعہ اویل کیا ہوگا، باہر جانے کے لیے دیگر وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف ٹکٹ کافی نہیں ہوتا، لیکن اس جو ایئر ٹریول، میں پی آئی اے کی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کر رہا ہوں، اس ایئر ٹریول کی سہولت کے بدلے ان سے پینشنر جو ہے پینشن اتنی کم ہے کہ ای او بی آئی، نیشنل بینک اور پی ٹی سی ایل کے پینشنرز بھی شرما جائیں۔ ہم ایک فرد سے ملاقات آپ کی انشاءاللہ جلد کروائیں گے جو اپنا دکھڑا خود روئے گا، لیکن سب سے بڑی جو بات ناانصافی کی ہے، بلاول بھٹو صاحب اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ یہ پی آئی اے جو ہے وہ خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، بیچنے کی نہیں۔ اللہ جانے ان کے الزامات میں کتنی صداقت ہے، لیکن ایک چینل پہ کی گئی آڈیو کو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے، جس سے ان کے اس کو ملتی ہے، ہوا بھی ملتی ہے، اور سابقہ حکومتوں میں کس طرح وتیرہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ان اثاثوں کو بیچا جائے، اور پاکستان جیسے ملک میں شفافیت کی قسم تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود فواد احمد فواد صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں بطور نگران، اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اگرچہ اب الیکشن کے بعد معاملات پڑ گئے ہیں۔ دیکھیے کیا ہو، جو ملک کے لیے اچھا ہو، جو بھی پارٹی آئے ملک کے لیے بہتر کرے، لیکن اس کو ہم کیا کیجئے کہ اگر قومی اثاثے سونے کی انڈے دینے والی مرغی کی طرح اگر اثاثے ایک ایک کر کے بیچ دیے جائیں تو کیا ملک کی اکانومی پہ کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا؟ جو ایک معاشیات کے ایک طالب علم کی طور پر جو میں نے بی کام یا ایم بی اے وغیرہ میں پڑھی ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی تھوڑی کم ہو جائے گی اور بجلی کے ٹیرف میں بھی شاید کمی ہو جائے، لیکن دس ول بی ہیلڈ ایٹ دا کاسٹ آف اکانومی آف دا اسٹیٹ، کیونکہ ایک مرتبہ آپ وقتی طور پر جو ریلیف دے دیں گے تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے کہ ملک کی اکانومی، گروتھ ریٹ، اور سب سے بڑھ کے جو زر مبادلہ کی کمی، اسے آپ کیسے پورا کریں گے؟ اب میں آپ کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کو وہ آڈیو سنوا دیتا ہوں، لیکن وہ چونکہ ایشو آ جاتے ہیں کاپی رائٹ کے، تو اس لیے ویڈیو تو ہم نہیں پیش کر سکتے، آپ کو آڈیو سنواتے ہیں جس میں شاہد خاقان عباسی اس بات پر فاخر ہیں، اور بس یہ آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیجیے۔ پی آئی اے کو نواز شریف صاحب نے بہت اپنے دور میں نقصان پہنچایا ہے، ایون کہ یہاں تک کہا گیا کہ اسٹیل مل اس لیے بند ہوئی کیونکہ وہ اتفاق چلانا چاہتے تھے، اور پی آئی اے وہ اصل میں بیچنا نہیں خریدنا چاہتے تھے۔ آپ کہیں گے تو میں پوڈ کاسٹ سنا دوں۔ دیکھیے میں آپ کی بات پہ اعتبار کر رہا ہوں، مطلب یہ ساری بات آپ کی، میں 100% آپ کی بات پہ اعتبار کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ 100% غلط بات ہے۔ اسٹیل مل بند کرنے میں الحمدللہ میرا بھی بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ادھر بیٹھے ہوئے بول رہا ہوں۔ سر مت بولیں کوئی کیس نہ۔ نہیں آپ کو کیس بھی ہو چکا ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب انکوائری ہوئی تھی، لیکن ان سب بس ناظرین اتنا ہی، میں آپ کو اس سے میری مفہوم جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی آراء ضرور نوازیے گا اپنی آراء سے، اور پھر اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔